الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فآمن له لوط پس ایمان لائے ان کے ساتھ لوط علیہ السلام، وقال اور کہا انی مہاجر، ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تو ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی، طرف رب اپنے کی، اس کے حکم سے، انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہ غالب بھی ہے اور پر حکمت بھی، وَوَهَبْنَا لَهُ اور دیے ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فی ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ ان کی ذریت سے نبوت، والکتاب اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور دیا ہم نے ان کو اجر ان کا بھی دنیا کے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بلا شبہ وہ بیچ آخرت کے البتہ نیکوں سے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں،
آج کے سبق میں جو مسلسل سورہ العنکبوت سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات نمبر 26 اور 27 ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھتے ہوئے اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا درس عام کر دیا، اللہ رب کریم کی وحدانیت کو علل اعلان صرف بیان ہی نہیں کیا، بلکہ قوم کے اندر جو چیزیں رواج پا چکی تھیں، جو بتوں کی شکل میں، اوثان کی شکل میں قوم نے اپنا لی ہوئی تھی، ان سب کے ساتھ عملی طور پر بھی وہ سلسلہ اپنایا جس کا زبانی طور پر اقرار کیا جا رہا تھا اور اعلان کیا جا رہا تھا۔ قوم نے اس اعلان کو برداشت نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم نے مل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دی۔ ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا، ہر طرح سے رخنہ اندازی کی، زندگی کی ساری آسائشیں چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جس معاملے میں بھی قوم کا ہاتھ پڑ سکتا تھا اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسی چوطرفہ آگ انہوں نے جلا دی کہ اس الاؤ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے پھینکنا چاہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی گنجائش بچنے کی باقی نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جسے اللہ رکھنا چاہے، قوم ساری کی ساری بھی مخالف ہو جائے، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوموں نے بڑے بڑے ظلم کیے، اور ان ظلموں کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کتنے ایسے تھے جن کو گھر بار چھوڑنے پڑے، کتنے ایسے تھے جن کو قوم نے خاندان اور برادری چھوڑنے پر مجبور کیا، کتنے ایسے تھے جنہوں نے اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی کر دی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کتنی ہی ایسے ہیں جن کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور قوموں نے ان کی جان تک لینے کی پرواہ نہ کی، انہیں زندہ رہنا بھی ان کا گوارا نہ قوموں نے کیا۔
انبیاء علیہ السلام کی تعلیم تھی کیا؟ وہ ایک اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ عملی طور پر کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دنیا جہان کے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اگر ساری کی ساری قوم بھی ایک طرف ہو جائے، سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور مل جائیں اور اکٹھے ہو جائیں، لیکن جو اللہ رب کریم کی بات ہے اس بات کے مقابلے میں نہ کسی کی بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی اپنی بات لا سکتا ہے، نہ اس کے پروگرام تشکیل دیے ہوئے میں کوئی رخنہ اندازی ڈال سکتا ہے۔ جب یہ صورتحال بن گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال بنی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے، قوم آپ کے قتل کے در پہ ہے، یہ آپ کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کر رہی۔ سیدنا لوط علیہ السلام بعض کے خیال میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بعض کے خیال میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ چچا کے بیٹے ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ بھائی کے بیٹے ہیں۔ جیسی بھی صورتحال ہے، ایک بات تو لازم ہے کہ نبی جس کو بھی اللہ رب کریم نے چناؤ کرنا تھا قوم کے اندر، قوم جس طرف بھی چلی گئی، جس انسان کا، جس شخصیت کا اللہ رب کریم نے چناؤ کرنا تھا، اس کو ہر طرح کی جو خرافات ہیں معاشرے کی، ان سے اللہ رب کریم نے محفوظ ہی رکھا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی نبی بننا تھا، اللہ رب کریم نے سارا خاندان باوجود اس کے کہ مخالف تھا، یہاں تک کہ ان کے والد بھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چاہے حقیقی باپ تھے، حقیقی بھائی تھے یا چچا تھے، جو بھی صورتحال تھی، لیکن بہرحال یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد شدید قسم کے مخالف تھا، بالکل اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کے بھی جو خاندان اور برادری کے لوگ تھے، جو وڈیرے تھے، جو خاندان کے بڑے تھے، ان کے باپ، بھائی اور چچا لوگ، وہ سارے اسی طرح مخالف تھے کہ یہ پتہ نہیں کس طرف چلا جا رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ ابھی بے شک وہ نبی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب کریم کے علم میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو نبی بننا ہے اس کی زندگی باقی لوگوں سے ایسی شفاف، صاف اور ستھری ہی تھی ہے۔ اب چونکہ اس زمانے کے اندر یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک، آج سے رہتی دنیا تک، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پرانا نبی رسول اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی نبی کے آنے کا خیال کریں اپنے اندر، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے لٹریچر نے یہ باتیں وضاحت کے ساتھ دی اور لوگوں نے ان کو قبول کر لیا، لٹریچر کی پرواہ نہ کی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، کیسے بات بن گئی، لیکن چونکہ قوم کے اندر یہ باتیں بن چکی ہوئی ہیں، آج انہی چیزوں کو اٹھا کر لوگوں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں سب نے انہی سے وہ چیزیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ دعوے کیے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جس کا بھی آنا باقی ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وضاحت سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب کریم کی طرف سے آخری نبی جو منزل ہیں، جو اللہ رب کریم کی طرف سے چنے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا کے اندر اب نیا تعلیم لانے والا، پرانا تعلیم دینے والا نہیں آ سکتا جو آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں وہ ہوں جس کا ابھی آنا باقی تھا۔ اگر کسی کا آنا باقی ہو تو ختم نبوت کا جنازہ نکلتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فآمن لہ لوط۔ جب یہ صورتحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی تو اللہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا سندیسہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یا بھتیجے کو یہ بات باور کروا دی کہ اب میرا تو پروگرام اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، کہ لوط تو میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف اب ہجرت کے لیے نکلنا ہے، مجھے تو حکم مل گیا ہے، میں تو نکلوں گا۔ تو اللہ رب کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ دیا سیدنا لوط علیہ السلام کا۔ یہ مضمون ابھی آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملات پیش آئے یہ کیوں آئے، وجہ کیا تھی، کیا حالات بنے، ان سارے واقعات کو جو ہم پڑھتے ہیں یہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قصے اور کہانیاں ہی اگر سنانے ہوتے تو جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اگر ان سب کو ذکر کرنا شروع کر دیا جاتا تو کتاب کا احصاء کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ کتنے انبیاء یعنی کہنے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اگر دنیا میں آئے ہیں تو ان کی زندگیوں کا احساس کیسے کیا جا سکتا تھا۔ چند ایک کا اشارہ دے کر اللہ رب کریم نے قوم کی جو ضروریات تھی اللہ رب کریم کے علم میں تھا کہ یہ اس قوم کو کس کی کتنی ضرورت ہے، اتنی بات ان کی بتا دی۔ اس سے بڑھ کر نہ ضرورت تھی نہ ہے نہ کبھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو معاملات اللہ رب کریم کے علم میں ہیں وہ کسی کے علم میں اللہ نے اس طرح نہ دیے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ جو علم اللہ کا ہے، علم الہی تو وہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اسحاق کی نسل سے آئے، ان سے چلتے چلتے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی ہیں اس لڑی سے انہوں نے علال اعلان یہ بات کہہ دی کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، تو جانتا ہے کہ میں کیا کہہ کر آیا ہوں، میں کیا کرتا رہا ہوں، تیرے پاس وہ علم ہے جو کچھ میں کر آیا ہوں، لیکن جو کچھ تیرے اندر ہے وہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے لیکن میرے علم میں وہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیم یہی تھی کہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کو زمانے میں اور کوئی نہیں جانتا، اللہ رب کریم کے علم میں یہ معاملہ ہے۔ یہ پچھلے جمعہ پر بھی شاید میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ باتیں ہیں جن کا بڑا فرق لگ گیا ہے۔ ان میں ایک بات تھی یہ علم اور حکم کی۔ ہم جو عام زمانے میں بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر بات اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں، اللہ کے لیے کوئی حال نہیں، اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ وہ سارے زمانوں سے پاک ذات ہے، اس کے لیے زمانہ کوئی نہیں۔ یہ زمانے ہم انسانوں کے لیے ہیں، یہ انبیاء بھی انسان تھے، زمانے ان کے لیے بھی تھے، ماضی حال مستقبل ان کے لیے بھی تھا، لیکن یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ رب کریم بھی کسی ماضی حال یا مستقبل کا پابند ہے۔ تو چونکہ اللہ رب کریم کے علم میں یہ سارا معاملہ تھا، یہ باتیں وضاحت کر دیں۔ دیکھیے ہم سب کو بھی یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح ان باتوں سے کیسے لے سکتے ہیں۔ فرمایا انہو هو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے۔
غالب ایسے ہے کہ زمانے میں ہر شخص اپنا اپنا ایک پروگرام رکھتا ہے. انبیاء بھی اپنا ایک پروگرام رکھتے تھے. وہ اللہ کے حکم سے معاملات کرتے رہے، لیکن آگے نتائج کا علم اللہ کو تھا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء میں سے کتنوں کو قتل بھی کر دیا گیا. اگر کسی نبی کے علم میں یہ بات پہلے آ جاتی کہ مجھے اس جگہ پر پہنچنے پر قتل کر دیا جائے گا، نبی کبھی ایسا کام نہ کرتے. اللہ اعلان یہ بات کہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. مجھے علم ہوتا کہ وہاں اس مقام پر جا کر میری پیشانی لہو لہان ہوگی تو میں کبھی وہاں نہ جاتا. پتہ ہوتا کہ میرے اتنے ساتھی وہاں جا کر کام آ جائیں گے تو میں کبھی اس جگہ پر ان کو نہ بھیجتا، روک دیتا. اس لیے یہ وہ غالب ہے، وہ پر حکمت ہے. یہ حکمتیں اسی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے اس کی باتوں میں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر جو لوگوں کو تعلیم کی ہیں باتیں، ان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں یاد رکھو 7 قسم کے کام ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب کرتے رہو. 7 قسم کے کام ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب کرتے رہو. تعلیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ 7 مہلک وہ جرائم کون سے ہیں، وہ 7 مہلک کام کون سے ہیں، وہ 7 مہلک چیزیں کون سی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہننا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات کیا ہے، الشرک باللہ. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہی پیغام تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. یہی پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلتے ہوئے سارے انبیاء علیہ السلام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے سب کا. اور یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فرمایا یاد رکھو کہ قوم کے اندر لوگ اس انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. زمانے کے اندر لوگ اس طرح کے شعبدے کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کے کام کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ اس انداز سے مشہور کر جاتے ہیں، ایسا دماغ کے اوپر وہ اثر کرتے ہیں کہ سمجھ میں بات آتی نہیں کہ یہ کیا ہے. اور وہ ہوتا دکھ رہا ہوتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے. ابھی یہ کسی شعبدہ باز کو آپ دیکھیں، وہ منہ سے ایک آپ کو تار نکالتے ہوئے یوں دکھاتا ہے، وہ نکالتا چلا جاتا ہے، نکالتا چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی دیر تک نکالتا رہتا ہے کہ کتنا وہ گچھے نکل آتے ہیں. بندے کے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بندہ سارا ختم ہی ہو جائے. اتنی چیز، یہ چیزیں بہت دیکھی آپ نے بھی زمانے میں، نظر آتی ہیں، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کرتے ہیں ایسے کام.
یہ کرتب دکھانے والے زمانے کے اندر ایسے کرتب کرتے ہیں. عموماً تو یہ بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں جب یہ کرتب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی تو ہم آپ کے پاس آ کر یہ چوانی اکٹھا نہ کرتے، بلکہ ہم کوئی صورت ایسی بنا لیتے کہ ہمارا یہ سلسلہ گھر بیٹھے ہو جاتا، ہمیں یہ خاک نہ چھاننی پڑتی. عموماً یہ جملہ بھی بول جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ باتیں ساتھ اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. اسی کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 7 مہلک چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، ان میں دوسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والسحر، جادو سے بچنا ہے. سحر سے جس طرح شرک سے بچنا ہے ایسے ہی سحر سے بچنا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، لوگوں کی باتیں اس طرح ہیں جو مشہور کر دیتی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان میں ایک وہ آدمی ہے جس کے متعلق فرمایا مصدقم بالسحر، جو جادو کو سچ جانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کون؟ مصدقم بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو سچ ماننے والا. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے. یہ جملہ عام بولا جاتا ہے کہ جادو برحق ہے. اگر جادو برحق ہے تو مصدقم بالسحر والے کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کیوں دیا گیا کہ جنت حرام ہو جائے گی تیرے اوپر. آگے ان باتیں کرنے والوں نے مشہور ایسے کیا اپنی باتوں سے، ایسے بیان سے سحر زدہ کیا لوگوں کو. کہنے والوں نے علال اعلان کہہ دیا کہ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت پر جادو ہوا تھا. یہ بات عام کہی جاتی ہے. آپ روایات میں جائیے، ذرا کتب روایات کو کھنکالیے. صرف اور صرف ایک صحابیہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی. عمر فاروق تک تو بات چلو جاتی نہ جاتی بات کی بات تھی. یہ وہ یار غار ہے ابو بکر، اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی والد ہیں. عورتیں آج بھی خامد سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس سے جا کر بات کرتی ہیں؟ کوئی اس طرح کی بات ہو تو فوراً جا کر اپنے باپ کو کہتی ہیں کہ ابا میرے خامد کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں، ذرا پتہ تو کریے مسئلہ کیا ہے. اور یہ ابا بھی کوئی عام ابا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ساتھ دینے والا ہے، جو کسی موقع پر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، جس کے بارے میں صدیق کا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے. کبھی اس یہ بات نہیں کہی کہ بات لمبی ہو جائے گی، موضوع یہ نہیں ہے. لیکن ایک بات آئی ہے تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جا کر کھنکالیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر 6 مہینے تک آپ کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے غسل کیا یا بھی نہیں، نماز پڑھی یا بھی، وضو ہے یا، بھول جاتے تھے. صحابہ میں سے کسی کے علم میں یہ بات نہ آئی. کتنی عجیب بات ہے. کتب روایات میں یہ بات موجود ہے.
میں پوچھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مخالف تب تھے یا نہیں تھے؟ آج ہیں یا نہیں ہیں؟ انہی نے جو تھے اور ہیں مل کر کوئی ایک بات بنا لی، اللہ رب کریم کے قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا کہ یہ بات صرف کہنے کے لحاظ سے نہیں، اس قوم کو علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ مشرک تھے، وہ یہود تھے، جو بھی تھے وہ ظالم تھے، جو بات کو اوپر نیچے کر جانے والے تھے۔ فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ان ظالموں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں جادو کیا گیا، یہ نہیں تم پیروی کرتے اس شخص کی مگر جو جادو کیا گیا ہے۔ جو یہ بات کہنے والے تھے وہ کون تھے؟ قرآن کہتا ہے ظالم تھے، کہ تم جس شخص کی پیروی کرتے ہو، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کرتے مگر اس شخص کی جو جادو کیا گیا ہے، جس پر جادو اثر کر گیا ہے، جو جادو زدہ ہے۔ یہ کہنے والے قرآن کہتا ہے وقال الظالمون، یہ ظالم تھے۔ لیکن آج قوم نے کس طرح مشہور کیا کہ زمانے کے اندر یہ بات اس طرح دندناتی پھرتی ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اگر ان لبید کی جو یہودی تھا اس کی بیٹیوں کے کچھ بالوں کے بنائے ہوئے گچھے نے اثر کر دیا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا توہین کرنی ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ظالموں نے کس انداز سے ان باتوں کو پہنچایا؟ میرے بھائی یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں زمانے میں کہیں ٹکنے نہیں دیں گی، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر ابراہیم کو اس جگہ سے اس وجہ سے نکالا گیا تھا، آگ میں اس وجہ سے پھینکا گیا تھا، ظلم اس وجہ سے ڈھائے گئے تھے کہ اس نے اللہ کی بات حق کی تھی، تو اس کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہیں کہ وہ ظلم ہمارے اوپر ہوں ہم سہیں گے۔ اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک ہیں تب تک یہ اپنے اندر بٹھا لیں کہ قوم ساری مخالف ہو جائے، ہاں وہ آگ کے الاؤ جلائیں اور ہمیں پھینک دیں، پرواہ اس بات کی نہیں ہے۔ جان تو وہ ہے جس کو جانا ہی جانا ہے۔ قوم کے لوگوں کو کس طرح باور کروا دیا گیا کہ لوگوں دیکھو یہ جان بچانا فرض ہے، واللہ یہ بچ سکتی ہی نہیں، بچانا فرض کیسے ہے اس کا؟ کہتے ہیں کبھی تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے خیر ہے، جان بچانا فرض ہے۔ یہ بچنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کی نہیں بچی، تم کیسے بچا لو گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو مشہور کر جاتی ہیں اور پورا معاشرہ انہی باتوں کو سنتا ہے، سننا پسند کرتا ہے، اور لوگ آشش کر اٹھتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ کس لیے کہ یہ طوطی کی آواز ایک ٹیں ٹیں کرتا گیا، دوسرا کر رہا ہے، ایک پہلے کرتا گیا اپنے وقت میں۔ میرے بھائی پیچھے بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، یہ اپنے اپنے وقت میں طوطی اپنی ٹیں ٹیں کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جگہ کیسی ہیں، سلسلے کیسے ہیں، بات اللہ کی ہے، پیغام اللہ کا ہے، تو جہاں پر جائیں گے اللہ کا پیغام پہنچانا حق ہے۔ یہ بات 3-4 بار یہاں سے پوچھی گئی کہ ذرا جادو کے متعلق کچھ بتا دیجئے۔ میں نے اللہ کی کتاب سے پھر بدی وہ باتیں، واللہ بغیر اس پروگرام کے کہ یہ میرا کوئی ارادہ میں لے کر آیا تھا کہ یہ باتیں ہیں، قطعاً یہ پروگرام نہیں تھا، لیکن بات آئی آپ کے سامنے عرض کر دی۔ فرمایا کہ یاد رکھو والسحر، سحر سے یہ ان 7 موبقات میں سے ایک چیز ہے۔
ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک یہ چیز ہے جسے جادو کہتے ہیں. تو یہ میرے بھائی اس کی تصدیق کرنا چھوڑیے. یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ آنکھوں کو دیا گیا ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایک طرف ہم یہ بات کہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم میں، دوسری طرف ہماری یہ صورتحال ہو کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا کر ہم پریشان ہو کر الگ ہو رہے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ چیز باندھ دی تھی، اس نے یہ چیز کھول دی تھی، فلاں کے پاس یہ ہیں اور وہ کالا کام کر جانے والے ہیں. میرے بھائی کیا وہ کوئی کالا کام کرنے والا ایسا ہے جو رب کریم سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا ہو؟ لیکن ان سلسلوں کو چلانے والوں نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی بخشا نہیں ہے. یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، اپنے سامنے ایک خط کھینچتے ہیں، ھذا صراطی مستقیما، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ میرا راستہ ہے، ایک اکیلا سیدھا، دائیں بائیں نہیں. ہاں اسی کے ساتھ اور خط کھینچے، فرمایا اس سے جتنی راہیں نکلنے والی ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. یاد رکھنا کہ جب بھی تم اس رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کے نکلو گے جو اسی کے ساتھ سے لوگوں نے نکال لیے ہیں، یہ تمہیں متفرق کر دے گا. یہ لوگوں کا یہ سلسلہ تمہیں متفرق کر دے گا، اس رستے سے ہٹا دے گا. وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس سے آج ہم قومی طور پر اتنے ہٹ چکے ہیں کہ اس کے قریب آنے کو ہم تیار نہیں ہیں. نام اسی کا لیتے ہیں، بات اس کی کرنے کو یا سننے کو ہم تیار نہیں ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں ایسی ہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تفہیم والی ہیں. اللہ توفیق دے سمجھنے کی. فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا جائز نہیں بلکہ اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے. یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے جو موبقات ہیں، جو جرائم ہیں. ان جرموں میں سے تیسرا جرم یہ تھا. چوتھی بات فرمائی وَأَكْلُ الرِّبَا. بات تو ایک ایسی ہے کہ کھولتا جاؤں گا تو کہیں وقت تو نکل جائے گا. ربا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے 100 دے کر 110 لیے، آپ نے ربا کھا لیا، سود کھایا، کہتے ہیں سود کھا لیا. اور پھر اس پر ہمارے ان مشہور کرنے والوں نے ایسے بیان دیے کہ روایات میں سے 3 چیزیں عموماً پیش کی گئی. وقت کم ہے، میں ان کی طرف جا سکتا نہیں ہوں، اشارہ صرف دے کر آگے نکلوں گا. کہ الربا کے متعلق کہتے ہیں کم سے کم اس کا گناہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ نکاح، کم سے کم جو کہا. اور پھر وہ مثال دے کر آج موجودہ وقت کے ملا یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے موبائل رکھے ہیں نا، ان میں سے ادھار نہ لینا. اگر تم نے ادھار لیا تو وہ اس میں زیادہ کاٹیں گے، جب زیادہ کاٹیں گے تو تم سود دو گے. اگر تم نے سود دیا تو یہ کم سے کم سلسلہ آپ سن چکے ہیں. میرے پاس بیان ریکارڈڈ موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں کہ لوگ اس طرح کے بیان کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کارڈ فیڈ کرتے ہیں 100 روپیہ دے کر کتنے لیتے ہیں؟ تب وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ چھین لیتے ہیں نا، مجبور کر کے آپ کو، اور آپ مجبور ہیں. اور پھر وہاں آنکھیں بند کہتے ہیں یہ سوال ہے میرے پاس ہے، میں نے خود کیا کہ اللہ کے بندے آپ یہ بات فرما رہے ہیں، ذرا اس کا بھی تو جواب دیں. یہی نہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے،
آج کل جی لوگ چیز سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ایک کسی کے پاس سامان پڑا ہے، دوسرا آن لائن شاپنگ جس کو کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک تیسرا بندہ بیچ میں وہ لینا دینا کروا رہا ہے، کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہ جو مال ہے نا وہ اگر کسی جگہ پر پڑا رہے وہ اسی کا مال ہے، آپ نے بیچ میں جا کر سودا کیا، ادھر سے ہی مال اٹھوا دیا، پیسے ان کے ادھر چلے گئے، آپ نے بیچ میں سے پرافٹ لیا، آپ نے سود کھایا ہے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا کہ یہ بات ہے، بچہ ہے اور اس نے بڑا پریشان کیا ہوا، کیا کروں؟ میں نے پوچھا آپ فون پہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ بات ہماری خلا میں ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو بیچنے سے بھی منع کیا تھا، آپ نے یہ خریدا ہے یا نہیں خریدا؟ آپ یہ پیسے ختم کریں، اس کے بعد میرے ساتھ بات کر کے دکھائیں مجھے، آپ نے اس کو خریدا ہے، جتنے وقت کے لیے آپ نے خرید لیا اتنا وقت آپ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی آپ بات، آپ نے خریدا، انہوں نے بیچا، آپ اس کو خرید کر وہ اس والے سلسلے میں نہیں گئے، یہ بڑا سوچ لیا آپ نے کہ پتہ نہیں بھائی، کچھ وقت اور حالات کی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ ربا تھا کیا؟ الربا جسے کہا گیا ہے یہ وہ ہے جہاں آپ نے مال دینا ہے فی سبیل اللہ، یہ بات سمجھ لیجئے، وہ جگہ جہاں آپ نے صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، جو ضرورت مند ہے، ضروریات زندگی کے لیے لے رہا ہے، آپ نے وہاں دینا ہے اس کو۔ اگر آپ نے دیا ہے تو وہ آپ اس سے واپس نہ لیں، اگر پہلے کا دیا ہوا ان آیات سے، اس تفہیم سے پہلے کا ہے تو وہ اصل زر آپ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اضافہ لینا حرام اور ناجائز ہے، لیکن تفہیم کے بعد اصل دیا ہوا بھی واپس نہیں لے سکتے آپ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس سے کسی شخص کے حالات کیا بنتے ہیں، اس کی تفہیم آپ یوں کر لیجئے کہ اگر ایک آدمی 10,000 روپیہ کمانے والا، اس کا خرچ 12,000 ہے، آپ کا معاشرے کا رہنے والا، آپ کا ساتھی، آپ کا فرد ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کے پاس آیا 2,000 آپ نے دیا، اس نے اپنا مہینہ پورا کیا، اگلے مہینے دوسرے کسی ساتھی سے 2,000 لیا، 10 کمایا تھا، 12 لے کر اپنا مہینہ پورا کیا، 6 مہینے گزرے، اب یہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ 6 مہینے میں اس نے پہلے وہ 5 جو لیا تھا 10,000 کا مقروض ہو چکا ہے، اب یہ 10,000 اس نے کما لیا ہے اور ابھی 10,000 آتا ہے، 2 اس کو چاہیے وقت گزارنے کے لیے، پچھلا کہتا ہے کہ 5 ماہ گزر گئے ہیں، میرا 2,000 آپ کے پاس ہے، یہ 2,000 اس کو اگر واپس کرتا ہے تو یہ اب اس کو 4 کی ضرورت ہے۔ یوں چلتے چلتے آپ کچھ وقت کے بعد دیکھیے، اسے کہتے ہیں کہ تیلی دینا اور ویلی لکھنا۔ اسی طرح ہمارے دیہات میں یہ سلسلہ جاری تھا، اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کر جاتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے لیے تھوڑا 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 دیتے رہتے ہیں، آخر کیا ہوتی ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کچھ پاس نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں چودھری صاحب کہ اب آئے ہو، چلو لے جاؤ، خیر ہے، لیکن وہ تمہاری ایک بحث بھی ہے، وہ ادھر ایک ویلی بھی تو ہم نے بنائی ہوئی تھی، وہ چیز بھی فلاں تمہارے پاس ہے، تو وہ کیا کرے گا آخر؟ یہ الربا کھاتا ہے، یہ حرام ہے، نہیں کھانا۔ ضروریات زندگی والا ہے، آپ کے معاشرے کا فرد ہے، آپ جانتے ہیں ضروریات زندگی کے لیے دے رہا ہے، تو آپ اس کو جتنا دے سکتے ہیں وہ فی سبیل اللہ دے دیں۔ آپ نے اتنا ہی دے کر واپس لیے، استحصال کر دیا، اس کا احتسال کیا، یہ آپ کے ساتھ اب زمانے میں، پہلے یہ رینگ رہا تھا، اب یہ رینگنے کے قابل بھی نہیں رہا، اسلام نے منع کیا ہے۔ فرمایا اکل الربا واکل مال الیتیم، یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ فرمایا یہ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ہم معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ باپ مرا، بچوں کا سب سے پہلے کھانے والا مال کون ہوتا ہے؟ وہ جو 3 دن وہ حفاظ جو بیٹھتے ہیں۔ میں یہ ساتھ اس لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے معاملات اسی طرح کے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ فرمایا وقت والا یوم الزحف، یہ میدان جنگ کے اندر پیٹھ پھیرنے والا بھی، اور یہ سب سے آخر میں ہے، اور ہمارے ہاں اس کو لوگ سمجھتے ہیں
کہ یتیم کا مال کھانے والا اور میدان جنگ سے بھاگنے والے کی صورتحال سے ہم واقف ہیں۔ فرمایا وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن اچھی عورتیں ہیں ان کے اوپر بہتان باندھنے والا، یہ 7ویں چیز تھی۔ آپ ان 7 کا ذرا احسا کر لیجئے کہ یہ 7 چیزیں ترتیب کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، اور ہم زمانے میں ان کو اپنائے ہوئے کیسے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو درست لائن پر لائیں۔ رمضان المبارک ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ سیکھ لیں۔ یہ اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی کہ ابراہیم پریشانی والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ساری قوم جتنی بھی مخالفت کر رہی ہے، یہ بہرحال اللہ رب کریم آپ کو یہ موقع دیں گے کہ اللہ آپ کو اسحاق جیسے بیٹے سے نوازیں گے، اور صرف اسحاق جیسے بیٹے سے ہی نہیں نوازیں گے بلکہ فرمایا کہ یعقوب، دوسرے مقام پر فرمایا نافلہ، یعنی آپ کو پوتے کی شکل میں اللہ رب کریم یعقوب بھی دکھائیں گے۔ اس لیے ابھی زندگی باقی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نکلنا کیسے ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ یہاں سے ہجرت کر کے اور نکل جائیں۔ میرے بھائی، یہ باتوں سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، چونکہ ماہ سیام ہے، میں بات کو ذرا دوسرے طرف پھر موڑ رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کی جو پہلی رات شروع ہوتی ہے نا، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری شیطانی طاقتیں تھیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اکٹھی تھیں۔ تو یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب شیطانی قوتیں جو مرضی کرتے رہے، اب گویا تجھے اپنی یہ سکھلائی کا مہینہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی معاملہ کرتا تھا پہلے شیطان کروا گیا ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطان نے کیا ہے، اب شیطان باندھ دیا گیا ہے۔ اب حضرت جو کچھ کر رہے ہو آپ خود کر رہے ہو۔ پانی ملایا ہے دودھ میں آپ نے، ملاوٹ کی ہے آپ نے، دھوکہ کیا ہے آپ نے، فراڈ کیا ہے آپ نے، بے ایمانی کی ہے آپ نے، خود اپنا احساس کر لیجئے شیطان باندھا ہوا ہے۔
بات بڑی ذرا کڑوی سی ہے اس معاملے میں، کیونکہ پہلے تھا شیطان کے کچھ بھی کیا تھا، شیطان کروا گیا ہے، اب شیطان باندھ دیا گیا ہے، صفدت الشیاطین، شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، اب کھلا کون ہے؟ یہ اپنا خیال کرنا ہے کہ کہیں وہ میں خود تو اب نہیں بن گیا ہوا، یہ ہے اصل چیز، کہ کہیں وہ شیطان جو باندھا گیا تھا وہ کہیں کھلا ہوا شیطان وہ خود تو اب نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ النَّارُ فَلَمْ تُفْتَحَ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی کنجر بھی مار گیا، انہوں نے کہا سیدھا جنتی، کیونکہ رمضان میں مرا ہے۔ بتایا کیا گیا تھا کہ اللہ کے بندے اب اگر تو جہنم کا رستہ اختیار کرتا ہے تو دروازے توڑنے والا تو خود ہے، اپنا خیال کر۔ پچھلے جمعہ میں بعد میں نے 2 باتیں عرض کی تھیں، ایک رات قیام کی، ایک دن کے روزے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا آپ نے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، کامل ایمان اور اپنا احتساب، کامل ایمان اور اپنا احتساب، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ ابھی احتساب کا وقت ہے، اب احتساب کرنا چاہیے یا نہیں؟ جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن اگر میں جہنم کا رستہ اختیار کرنے والا ہوں تو میں وہ رستے توڑ کر جانے والا ہوں۔ اپنا خیال کرنا ہے کہ یہ اور ظلم اپنی ذات کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں تو سمجھ لو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے سارے کھلے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی ان میں سے بند نہیں ہے کہ تو شاید اس دروازے سے چلا جائے تو آگے تجھے بند نظر آئے۔ جہنم کا کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں کہ کہیں غلطی سے تو وہاں پہنچ گیا کسی ایک وجہ سے کہ وہ تجھے کھلا مل گیا، نہیں، اگر جاتا ہے تو اپنے کردار سے۔ اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے ایک بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تو جنت کی طرف نہیں گیا تو سمجھ لے کہ گویا اپنی اصلاح کی یہ باتیں تھیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ان سے اپنی اصلاح لیں۔ فرمایا وَنَادَى مُنَادِي، اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے اقبل، جلدی کر لے، اقبل، آگے بڑھ، جلدی کر، دوڑ، کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ وقت آ گیا ہے تیری بخشش کا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور اے شر کو چاہنے والے رک جا، رک جا، اپنے آپ کو روک لے۔ اب رستے تیرے میں شیطان رکاوٹ نہیں ڈال رہا، اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے سیدھے رستے کی تو خود اپنے لیے وہ جو رستے مسدود کر دیے ہم نے، اللہ کے بندو ان رستوں کو خود کے لیے ہموار کرنا ہے۔ یہ ہم نے خود، یہ مہینہ سیکھنے کا ہے، اس میں ہم نے ان کو ہموار کرنا ہے، مسدود رستوں کو ہموار کرنا ہے، جو رکاوٹیں ہیں وہ خود توڑنا ہے تاکہ ہمارے باقی 11 مہینے اس تعلیم کے مطابق صحیح گزر سکیں۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو کھلاؤ، جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہے لوگوں کو کھلاؤ، اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ رات میں سوئے ہوں تم اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے جھکو، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو۔ فرمایا
کہ تدخل الجنت بالسلام، یاد رکھو اللہ رب کریم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں پاشا پاشا ٹکڑے ٹکڑے اس لیے عرض کیے ہیں کہ رمضان شروع ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، نہ معلوم ہم میں سے اگلے رمضان کون، نہ معلوم یہ رمضان دوبارہ ہم حاصل کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ خدا کے لیے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے میں مدد لے لیجئے میرے بھائی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، واللہ میں پھر عرض کرتا ہوں، نہ کوئی جماعت ساتھ دے گی، نہ کوئی خاندان برادری ساتھ دے گی، حتیٰ کہ حقیقی باپ، حقیقی ماں، اور ماں باپ کو بھی اگر چھوڑا اس بیوی کے لیے، وہ بیوی اور ان بچوں کو جن کے ساتھ لگن اور پیار کے لیے ہر چیز کو انسان قربان کر جاتا ہے، میرے بھائی کوئی چیز بھی ساتھ دینے والی نہیں ہوگی، میں ہوں گا اور میرا عمل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت